کیا آپ اس صحابی کو جانتے ہیں جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ بھی جانتا ہے اور اس صحابی کا نام بتا سکتا ہے، وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے ناظرین کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے کی ڈیوٹی ملی تھی اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ اذان کی کیا فضیلت ہے۔ اذان دینا ہمارے معاشرے میں ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہیں تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن مؤذن کی تنخواہ بہت کم رکھی جاتی ہے اور مؤذن کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت حقیر کام ہے، اور عام طور سے جو مؤذن ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی صاف صفائی کرے، مسجد میں جھاڑو وغیرہ دے، خادم بھی ہو جائیں مؤذن بھی ہو جائیں۔ ناظرین، یہ اذان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یعنی اذان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ ان کو دور سے لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اذان دینے والے لوگ تھے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف بلانے والے اور کامیابی کی طرف بلانے والے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگانے والے لوگ۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے ایک ٹائم کی اذان دی اس کے کھاتے میں 60 نیکیاں لکھی گئی، اور جس نے ایک ٹائم کی اقامت کہی اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھی گئی۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثواب کا ڈیفرنس بتایا ہے، اذان پر 60 نیکیاں، اقامت پر 30 نیکیاں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان کے مقابلے میں اقامت سنگل اور اکہری ہوتی تھی اور اذان ڈبل ہوتی تھی، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال غلام ہیں، عرب کے مکے کے ایک مشہور خاندان بنو جمح کے یہ غلام ہیں، اور غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کے ماحول میں غلاموں کے کیا حالات تھے یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت بلال غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک غلام کو جو رائٹس اور جو حقوق اس معاشرے میں اور سوسائٹی میں ملے تھے وہ حضرت بلال کو بھی حاصل تھے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر محمد نام کے کوئی شخص ہیں جو بہت سچے ہیں، بہت امانت دار ہیں، اور انہوں نے دین کی طرف لوگوں کو، مذہب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں۔